مسلم کو زندہ تمنا دے. لیکن وحدت جس کی ترویج امام رحمت اللہ علیہ نے کی، یہ اجباری وحدت نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں اس لیے متحد ہو جائے. یہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے. اگر یہ سوچ ہے ہماری کہ کیونکہ آج مسلمانوں کے اوپر مصائب ہیں اسی لیے مسلمان کو ایک ہو جانا چاہیے، تو کل اگر مسائل کم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں جدا ہو جانا چاہیے. یہ بنیادی طور پر ایک غلط فکر ہے کہ مجبوری میں انسان وحدت کرے، ایک ہو جائے کیونکہ مجبوری ہے، اجباری وحدت نہ. امام کے نزدیک وحدت مسلمہ، وحدت بین مسلم، بین مومنین اور دیگر جماعتوں کے درمیان، یہ در حقیقت اساس دین ہے، یہ بنیاد دین ہے اور احیاء دین کے لیے لوازمات میں سے ہے. دین زندہ نہیں ہو سکتا، دین احیاء نہیں ہو سکتا، دین نافذ نہیں ہو سکتا جب تک وحدت نہ ہو. اساس دین میں سے ہے وحدت. ہم یہ نہ سوچیں کہ مجبوری کے تحت یا اس ایک ہفتے میں یا ایک دن آ کر کے مل جائیں اور آ کر کے بیٹھ جائیں. نہ، خود امام کے نزدیک جو وحدت کا تصور ہے وہ سطحی نہیں ہے، ہمارے یہاں سطحی وحدت کا تصور ہے کہ بیٹھ جائیں، صرف اپنے اختلافات کو دور کر دیں یا اسے ڈسکس نہ کریں، اس پر بات نہ کریں، ایک سطحی طور پہ وحدت کر لیں. مل جائیں اہل تسنن کے برادر آ کر کے نعت پڑھ لیں، شیعہ آ کر کے قصیدہ پڑھ لیں، یہ وحدت ہو گئی. نہ، یہ سطحی وحدت ہے. دین اسلام جس وحدت کی طرف دعوت دیتا ہے وہ اس کی اساس میں ہے. اسلام متحد کر کے کہیں اور پہنچانا چاہتا ہے ہمیں. اس کی طرف آئیں گے بھی انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں کہ قرآن کیوں وحدت کی طرف دعوت دے رہا ہے، پھر قرآن کس طرف لے کر کے جانا چاہتا ہے مسلمان کو، متحد کر کے کہاں لے جانا چاہتا ہے. وحدت در حقیقت دین کا ایک منصوبہ ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، ایک پلان ہے دین کا کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. ایک اسٹریٹجی کے تحت دین نے وحدت کو پیش کیا ہے کہ مسلمان کو متحد ہونا چاہیے، اور دین کی ایک اسٹریٹجی ہے وحدت. اور وحدت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی ہمیں جب تک وحدت کی جو ضد ہے وہ روشن نہ ہو. انسان کو شمس کی، سورج کی، دن کی قدر اس لیے ہے کہ اس پر رات روشن ہے. اگر رات نہ ہو، صرف دن ہو، وہ اس کا قدردان نہیں ہوگا. ہر چیز کی ضد سے بعض اوقات اس کی معرفت انسان کو ہوتی ہے. وحدت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یا وحدت کے مفہوم کو اس اساسی نقطے پر سمجھنے کے لیے پہلے تفرقہ روشن ہونا چاہیے کہ تفرقہ کیا ہے. قرآن نے دعوت دی ہے کہ تفرقہ نہ کرو. اس کا ایکو کم کر دیں کہ تفرقہ نہ کرے، ایک ہو جائے. جیسے میں نے بیان فرمایا ابھی، دین اساس میں، بنیاد میں آ کر کے اس مسئلے کو اٹھاتا ہے، نہ کہ سطحی سطح کے اوپر. یعنی مجبوری کے تحت نہیں کہتا ہے دین کے ایک ہو جاؤ. دین کہتا ہے نہ، لا تفرقو. تفرقہ یعنی کیا؟ تفرقہ یعنی جدال نہیں، جنگ نہیں، لڑائی نہیں. دین یہ نہیں کہتا کہ لڑائی مت کرو اور ایک ہو جاؤ، نہ، تفرقہ مت کرو. تفرقہ یعنی فرقہ واریت. فرقے نہ بنو، جدا جدا گروہ نہ بناؤ. دین اس نقطے کو ایڈریس کر رہا ہے. اگر آج ہم جدا جدا ہو جائیں، گروہ بن جائیں، پھر سارے گروہ کو ایک خیمے کے نیچے لے کر کے آ جائے ایک دن، اب کہیں کیا یہ وحدت ہو گئی؟ یہ وحدت نہیں ہے، یہ اجباری وحدت ہے.
یا سیاسی وحدت ہے؟ ہوتا ہے نا، آپ نے سیاست میں دیکھا ہوگا، جمہوریت میں بہت سی پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں، پھر ہر پارٹی کو کچھ کچھ ووٹ ملتے، کسی کو پوری میجورٹی نہیں ملتی، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ الائنس بناتے ہیں۔ بعض اوقات الیکشن سے پہلے ہی الائنس بن جاتے ہیں کہ ہم مل کر کے الیکشن لڑیں گے۔ یہ وحدت ہے، لیکن یہ کیسی وحدت ہے؟ یہ سیاسی وحدت ہے، یہ اجباری وحدت ہے کہ مجبوری ہے، ایک پارٹی الیکشن جیت نہیں سکتی، کامل سیٹ نہیں لے سکتی، اسی لیے الائنس بنایا، اسی لیے وحدت کی۔ دین قرآن اس وحدت کی طرف نہیں بلا رہا ہے کہ اس طرح کی وحدت کرو کہ گروہوں کو جمع کر لو ایک خیمے کے نیچے اور ایک سطحی وحدت قائم کر دو، پھر اس خیمے کے اوپر ٹائٹل لگا دو کہ یہ امت واحدہ ہے۔ نہ، دین کی دعوت اس کی بنیاد میں ہے۔ اور کیسے پہنچے گا انسان بنیاد تک؟ جب تک وہ تفرقہ شناس نہیں ہوگا۔ تفرقے کو پہچانو، تفرقے کی بنیاد کیا ہے، تفرقہ کہاں سے جنم لیتا ہے، تفرقے کی نوعیت کیا ہے، پھر تفرقے کو دور کرو تاکہ ایک ہو جاؤ۔ اس کی طرف دین کی دعوت ہے۔ وحدت رکن امت ہے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِ۔ قرآن نے دعوت دی، اللہ نے دعوت دی کہ امت بنو، لیکن امت بننے کے لیے جو ارکان چاہیے ان میں سے وحدت ہے۔ جب تک وحدت نہیں ہوگی امت نہیں بن سکتا۔ دھڑے بن جاؤ گے، گروہ بن جاؤ گے، جماعت بن جاؤ گے، حزب بن جاؤ گے، پارٹیاں بن جاؤ گے، لیکن امت نہیں بنو گے۔ اور خیر تمہاری کس میں ہے؟ امت میں۔ فلاح کس میں ہے؟ امت میں۔ دعوت امت بننے کی دے رہا ہے قرآن، اور اس کے رکن میں وحدت ہے۔